بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر حمد فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ اردو کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں حمد کے حوالے کے اشعار کے ساتھ حاضر خدمت ہے کہ آپ لوگ جب حمد کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں حوالے کے اشعار کا اپنا معیار ہوتا ہے اور وہ لازمی اس میں تشریح کے اندر لازمی لکھنے ہوتے ہیں کہ تشریح کرتے ہوئے آپ اس میں ایک شعر کی تشریح میں حوالے کے کم از کم 2 شعر لازمی تحریر کریں، اور یہ یاد رکھیے کہ نظم منظومات میں سے جو 2 اجزاء اشعار کی تشریح کے لیے آتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک جز کی تشریح کرنا ہوتی ہے اور وہ ساری اکٹھی کرنی ہوتی ہے، الگ الگ شعر لکھ کر اس کی تشریح نہیں کی جاتی، یہ خلاف ضابطہ ہے۔ تو لہذا 3 اشعار پر مشتمل ایک جز، اس کے پورے جز کی تشریح، نظم کی پورے جز کی تشریح اکٹھی لکھنا ہوتی ہے۔ تو میرے بیٹو، عزیز طلباء و طالبات، یہ بات یاد رکھیے گا، اور غزل کے اشعار کی تشریح ہر شعر کی الگ لکھنا ہوتی ہے، اور اس وجہ سے کہ اس میں غزل کا ہر شعر اپنے اندر ایک مستقل موضوع مضمون لیے ہوئے ہوتا ہے، اور اسی مضمون کے پیش نظر اس کی تشریح لکھنا ہوتی ہے۔ تو پہلا شعر آپ کی نظم حمد کا، جس کے شاعر ماہر القادری، اصل نام منظور حسین ہے اور ماہر ان کا تخلص ہے۔ پہلا شعر ہے نظم کا حمد کا: فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ انسانی تخیل اور عقل و خرد کی رفعت، یعنی عظمت بلندی یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو تسلیم کر لے۔ انسان کے باطن اور فطرت کی پکار بھی یہی ہے کہ اللہ کو مان لیا جائے۔ تو یہ تو پہلے شعر کا مفہوم ہے، اور اس شعر کی تشریح میں آپ یہ اشعار لکھ سکتے ہیں، ریفرنس کے اشعار لکھ سکتے ہیں۔ پہلا ریفرنس کا شعر: اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ دوسرا ریفرنس کا شعر: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ تیسرا حوالے کا شعر: انسانی عقل کی رسائی ہے جہاں تک، رب کی خدائی کی ابتدا ہے وہیں سے۔ میرا بیٹا، حمد کا دوسرا شعر ہے نظم حمد کا دوسرا شعر ہے: ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار۔ اب اس میں دیکھ لیں، شہادت کا معنی گواہی ہوتا ہے، اور سانے اسم فاعل ہے، کاریگر مراد اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر پتا اللہ کے وجود اور اس کی صفت کاریگری
کا گواہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے، اور ایک ایک پتا اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی تعریف کر رہا ہے۔ تو یہ دوسرے شعر کا مفہوم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، دوسرے شعر کے حوالے کے اشعار کے طور پر یہ اشعار آپ تحریر کر سکتے ہیں تشریح میں۔ پہلا شعر ہے: انسان زمیں پر محو، ملک آسماں پر۔ ملک کہتے ہیں فرشتوں کو، فرشتے کو، ملائکہ اس کی جمع ہے، ملک واحد ہے۔ تو انسان زمیں پر محو، محو کا معنی مصروف، مشغول، انسان زمیں پر محو، ملک آسماں پر، جاری تھا ذکر قدرت حق۔ عزیز طلباء و طالبات، نظم حمد کا شعر نمبر 2، اس کا حوالے کا شعر نمبر 3: پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، سحاب بادل کو کہتے ہیں۔ آگے حمد کا شعر نمبر 3، حمد کا شعر نمبر 3 ہے میرے بیٹے: اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ ابھی شعر میں بیٹے خلاق کا لفظ استعمال ہوا۔ خلاق کا معنی بہت زیادہ پیدا کرنے والا، بڑا خالق، بہت زیادہ پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا۔ اور جوہر ذرے کا خلاصہ، سمری، ایٹم۔ توانائی بیٹے طاقت کو کہتے ہیں، حرارت کو کہتے ہیں، قوت کو کہتے ہیں۔ نقش و نگار خوبصورتی، بیل بوٹے بنانے کا کام، نقش و نگار کرنا۔ ابھی شعر کا مفہوم یہ ہے: اسی خالق کائنات نے ذرے کو توانائی بخشی اور پھول پتوں کو خوبصورتی عطا کی، پھول پتوں کو خوبصورتی عطا کی۔ عزیز طلباء و طالبات، حمد کے شعر نمبر 3 کے حوالے کے طور پر اشعار لکھے جا سکتے ہیں، جس میں سے پہلا شعر یہ ہے: خالق بھی، کارساز بھی، پروردگار بھی، خالق بھی، کارساز بھی، پروردگار بھی، وہ جس کی ذات پردہ کشا، پردہ دار بھی۔ حوالے کا شعر نمبر 2: رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ تیسرا ریفرنس، حوالے کا شعر نمبر 3: کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدح، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدح، ہر خار کی بھی نوک زباں تھی خدا کی مدح۔ شعر نمبر، حمد کا شعر نمبر 4 بیٹا، اور حمد کا شعر نمبر 4 توجہ سے سنیے، غور کیجئے، اور حوالے کے اشعار کو سمجھتے ہوئے اور ان کو یاد کیجئے، اور تشریح کرتے ہوئے آپ نے یہ ریفرنس اشعار تشریح میں لازمی لکھنے۔ اسی خالق، اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، اسی خالق، اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، اب شاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگے ہزار۔ اب اس شعر میں خالق کا لفظ استعمال ہوا، پچھلے شعر میں خلاق کا لفظ استعمال ہوا، اور خالق کا معنی بھی پیدا کرنے والا۔ آبشاروں، آبشار بیٹے جھرنے کو کہتے ہیں، جھرنا، اور آبشاروں یعنی جھرنوں، جو پہاڑوں کی بلندی سے گرتا ہوا صاف و شفاف پانی ہوتا ہے، اس کے گرنے کی بھی آواز آتی ہے، وہ بھی بڑی سریلی ہوتی ہے۔ جیسے لفظ اس میں استعمال ہوا ترنم، ترنم کہتے ہیں سر کو، موسیقیت کو، نغمگی کو، اور اسی طرح گل بانگے ہزار کا لفظ استعمال ہوا،
گلبانگ کہتے ہیں بلبل کے چہچہانے کو، بلبل کے چہکنے کی آواز کو گلبانگ کہتے ہیں، نغمہ سرائی کہتے ہیں، اور ہزار بلبل کو کہتے ہیں۔ بلبل جو ہے یہ لفظ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس شعر کا مفہوم یہ ہے: جھرنوں کا ترنم، جھرنوں کا ترنم، سر، موسیقیت، نغمگی اور پرندوں کی نغمہ سرائی اسی اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ یعنی جھرنے، آبشاریں اور پرندوں کی، بلبل کی چہچہاہٹ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، حمد کے چوتھے شعر میں آپ حوالے کے طور پر اشعار لکھ سکتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے۔ دوسرا حوالے کا شعر: تخلیق کائنات کا عنوان حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تخلیق کائنات کا عنوان حضور ہیں، وجہ ظہور عالم امکاں حضور ہیں۔ تیسرا حوالے کا شعر: سبحان ربنا کی صدا تھی علی العموم، سبحان ربنا کی صدا تھی علی العموم، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم۔ آگے حمد کا شعر نمبر 5 ہے: یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر اسی خالق کو پکار۔ آیات الہی، آیات جمع ہے آیت کی، آیت کا معنی نشانی، اور الہی اللہ تعالیٰ کی ذات، آیات الہی ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر گزاری خالق پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، خواہ وہ انسان خود ہی کیوں نہ ہو، کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اے انسان، عقل سے کام لے اور اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، اور اسے ہی دعا و عبادت میں پکار، دعا و عبادت میں پکار۔ اب اس شعر کی تشریح میں میرے بیٹے آپ حوالے کے طور پر اشعار لکھ سکتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ دوسرا حوالے کا شعر نمبر 5 میں: ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے، میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ حمد کا شعر نمبر 6۔ عزیز طلباء و طالبات، حمد کا شعر نمبر 6 ہے، حاضر خدمت ہے: اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کہ رنگ، اس کی صنعت کے نمونے ہیں کہ وہ نکہت ہو کہ رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کہ بہار۔ اب صنعت بیٹے کاریگری کو کہتے ہیں، ہنرمندی کو کہتے ہیں، اور نکہت خوشبو کو کہتے ہیں، مہک کو کہتے ہیں، اور کرشمے اس سے مراد ایسا کام جو عقل کو حیران کر دے، دنگ کر دے، انہونی چیز جیسے کہتے ہیں۔ تو اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ پھولوں کی خوشبو و رنگ اور بہار و خزاں اللہ کی ہنرمندی اور قدرت کے کرشمے ہیں، اللہ کی ہنرمندی اور قدرت کے کرشمے ہیں۔ میرے بیٹو، عزیز طلباء و طالبات، اس شعر کے ریفرنس کے طور پر جو اشعار آپ
آسانی سے لکھ سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں، آسان سے اشعار ہیں۔ پہلا شعر ہے ریفرنس کا، شعر نمبر 6 میں، اسی نے جہاں سارے پیدا کیے، اسی نے جہاں سارے پیدا کیے، مکانوں لا مکان سارے پیدا کیے، مکانوں لا مکان سارے پیدا کیے، مہکتے دوسرا ریفرنس کا شعر، حوالے کا شعر، مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، یہ ساری مہربانی ہے صبا کی، یہ ساری مہربانی ہے صبا کی۔ تیسرا حوالے کا شعر، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی نظم حمد کے حوالے کے اشعار اختتام پذیر ہوتے ہیں، اور اس سے اگلے لیکچر میں آپ سماعت فرمائیں گے نظم نعت کے حوالے کے اشعار، وہ پیش کیے جائیں گے۔ آپ سے لیکچر کے آخر میں التماس ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کو مت بھولیے، سبسکرائب کیجئے اور لائک، شیئر اور کمنٹس بھی لازمی دیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ جزاک اللہ۔